الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیعہ سنی نوجوانوں کو دعوت فکر کہ آپ کے شیعہ ذاکرین اپنی مجالس میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نہیں تھے جو غار میں نبی کے ساتھ گئے تھے۔ ہمارے یہاں بھی روایات موجود ہیں کہ وہ حضرت نہیں تھے جن کو آپ مراد لے رہے ہیں۔ آئیے اس مسئلے کو جو شیعہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا نہیں۔ یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے تفسیر برہان، جلد نمبر 4، تعریف کی گئی جی علامہ سکہ محدث سید ہاشم بن سید سلیمان بن سید اسماعیل بن سید عبدالجواد حسینی بہرانی صاحب نے۔ اس کے مترجم ہے مولانا سید منیر حسین رضوی صاحب۔ صفحہ نمبر 400 پہ یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ابو بکر کے پاس آئے اور اس سے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا۔ سامعین و ناظرین، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتاب تفسیر برہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 400 پر مذکورہ روایت میں لکھی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ابو بکر کے پاس آئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غار ثور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو شیعہ حضرات جو کہانیاں سناتے ہیں وہ سب من گڑت ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد سامعین ان کی ایک اور کتاب لیکن اس سے پہلے ذاکر کو سن لیں۔ علامہ مجلسی کی جتنی کتابیں ہیں سب کے سب نہایت مفید ہیں، جتنی ان کی تعریف کیا جائے کم۔ علامہ مجلسی کی جو بھی کتاب آپ کو ملے اس کا ترجمہ اس کو مطالعہ کیجیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا سامعین کے ذاکر حسن العیاری کہہ رہے ہیں کہ علامہ مجلسی کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی سب بہترین ہیں۔ آئیے سامعین پھر شیعہ حضرات کے علامہ مجلسی سے ہی فیصلہ کراتے ہیں کہ کیا غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا نہیں۔ یہ کتاب ہے جی بحار الانوار الجامعہ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار، علامہ مجلسی کی بہترین کتاب ہے۔ جس طرح آپ نے حسن العیاری صاحب کو سنا تھا وہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی جز ہے جی الجز التاسع عشرہ، جز نمبر 19، جلد نمبر 19، ٹھیک ہے۔ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان سے کتاب چھپی ہے جی۔ صفحہ نمبر 33 پہ لکھا ہوا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی انہ کان هو و ابو بکر فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں تھے غار میں۔ دوسرا کون سا دیا گیا وضاحت کی ہوئی، یعنی انہ کان هو و ابو بکر، یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے غار میں فی الغار۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اسی کتاب کی صفحہ نمبر 88 پہ یہ بات ہے، یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فان اللہ معنا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ٹھیک ہے، متوجہ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے غار میں کہ تو اسکن سکون کر، فإن اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں تھے، یہ بھی استدلال ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا فضیلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا سامعین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علامہ مجلسی جن کے بارے میں آپ نے حسن العیاری جو شیعہ حضرات کے بڑے مناظر ہیں اس ٹائم، ان کی زبان سے سنا کہ علامہ مجلسی کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی سب بہترین ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجیے۔ انہی کی یہ معتبر کتاب ہے بحار الانوار، ٹھیک ہے۔ اس کی جلد نمبر 19 پہ 19 کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ کے سامنے جو رکھی گئی ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں، علامہ مجلسی خود اقرار کر رہے ہیں کہ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جو سامعین میں آپ نے جو جس ذاکر کا کلپ دیکھا تھا اس کا نام ہے جی شہنشاہ حسین نقوی، وہ ذاکر نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے سامعین، دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے سامعین۔
ان کے شیعہ حضرات کو معتبر عالم علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اسی طرح تفسیر برہان میں بھی دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، وہ مذکور ہے پورا. شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ اس لیے من گڑت کہانیاں بناتے ہیں. سامعین، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں.